بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ خاص دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل خاص دن ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے۔ جو نماز میں دخل انداز ہوں، عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے شہر ایلیا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان، ہر ہفتہ کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حیلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے کنویں کھود دیے اور دریا سے ان کنووں تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ منع کرنے والے لوگ کل 12,000 تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تاکہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے بھی ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا، اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے۔ اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض کے ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ سے پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ، ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، جس سے اللہ کا عذاب آ گیا، اور رات میں ان کے جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت دوسرے محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلہ سے کوئی آدمی آیا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کو رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور پھر سب ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں سے نہ کوئی باقی بچا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔